السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لفظ کہنے سے منع کیا کہ یہ لفظ نہیں کہنا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے راعنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ انظرنا۔ راعنا سے کیوں منع کیا گیا، اور راعنا کا معنی کیا ہے؟ راعنا کا معنی ہے کہ ہمارا خیال رکھ، ہماری رعایت کر۔ کسی کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھ، ہماری رعایت کر، اور ہمیں توجہ دے، کئی معنی آتے ہیں اس کے۔ یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہتے تھے، اور عربی میں اس کا سیدھا سادہ معنی ہے کہ ہماری طرف توجہ کر، یا ہمارے جو ہے ہمارا خیال رکھ۔ تو یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو یہ لفظ یہودیوں کے اپنے جو آپس میں یہ لفظ گالی کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ایک لفظ گالی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور تھوڑا سا زبان ٹیڑھا کر کے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو ٹیڑھا کر کے یہ راعنا لفظ سے مراد وہ ایک گالی ہے ان کے درمیان تھی، وہ مراد لیتے تھے۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ یار یہ تو ہم آپس میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، تو اب تو مسلمان یہ لفظ ان کو کہتے ہیں، تو ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس کو کہیں گے کہ راعنا، اور ہمارا مقصد اپنا وہ لفظ ہوگا جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو وہ جب آئے اور انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ یا محمد راعنا، آپ ظاہری تو معنی یہی تھا کہ ہم پہ توجہ دے، یا ہمارا خیال رکھ، ہماری رعایت کر، لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور زبان تھوڑی ٹیڑھی کر کے یہ لفظ استعمال کرنے لگے۔ یہاں پہ ایک صحابی ہے سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ ان لوگوں کا زبان اور لہجہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے ان یہودیوں کو کہا کہ دیکھیں، اگر دوبارہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے میں نے دیکھا یا سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں ان کو راعنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا لفظ نہیں کہنا۔ بھلا اس کا معنی بہت اچھا ہے، لیکن یہودی غلط مطلب دیتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم یہ راعنا مت کہنا، اس کی جگہ وقولوا انظرنا، انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھ، یہ لفظ استعمال کرو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، واضح لفظ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ہوا کہ ایک واضح لفظ ہے، اور اس کا معنی بھی واضح ہے، کوئی غلط چیز اس میں نہیں ہے۔ اگر کافر، یہودی یا نصرانی، مشرکین اس لفظ کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو مشرکین سے کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس لفظ کو منع کیا جائے گا۔ یعنی ہر وہ کام جو کہ مشرکین سے ان میں مشابہت ہو، اور وہ کام یا وہ بات یا وہ لفظ جائز ہو، تو اس کو روکنا چاہیے، اس کا دروازہ بند ہونی چاہیے۔ یہی مثال ہے، میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہی مثال جو تعویذ کے بارے میں ہے۔ تعویذ اگر مثال کے طور پر
جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ، قرآن کی تعویذ یہاں لٹکانا یہ جائز ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن جو کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ جائز بھی ہوتی تو پھر بھی یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ یہ بند ہونا چاہیے، اس کا یہ شرک کی طرف دروازہ کھولنا ہے، یہ رکنا چاہیے۔ اور یہ مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ یہ مشابہت ہے ان مشرکین کے ساتھ، مشرکین جو کہ جاہلیت کے زمانے میں اپنے جو ہے وہ گلے میں وہ یہ تعویذ لٹکاتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے جو ہے یہ روکنا چاہیے۔ اور آج کل کے جو مسلمان کرتے ہیں جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ شرک بھی لکھتے ہیں، تو لہٰذا اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے جواز اور غیر جواز کی بات کو چھوڑ کر جو ہے اس پہ لڑنا، اس پہ اختلاف کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا کہ نہیں یہ کچھ علماء نے کہا یہ جائز ہے، بھئی کوئی جائز نہیں ہے کوئی، اور اس پہ کوئی دلیل نہیں۔ اگر کچھ علماء نے اپنے اجتہاد سے کہا ہے تو ان کی بات کو اعتبار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اور یہ سب سے پکی دلیل ہے یہ آیت کہ مشرکین کی مشابہت کی وجہ سے اس کو ترک کرنا یہ ضروری ہے، اور یہاں شرک کا دروازہ جو ہے بند کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس چیز کو جو ہے روکنا چاہیے اور اس پہ روک لگانا چاہیے، اس سے بہت فسادات وارد ہوتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، لوگ جو ہے شرک کی طرف جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔